اب کیا کریں کہ دل نہیں مانتا، کیا کریں کہ دل نہیں مانتا. اب تلاوت قرآن مجید سے ایصال ثواب پر دلائل. نیب شیخ ابن تیمیہ، اور یہ غیر مقلد نہیں تھے، بولو سبحان اللہ، اگرچہ گمراہ مگر اپنے آپ کو حنبلی لکھتے تھے. کیا لکھتے تھے؟ اپنے آپ کو ابن تیمیہ نے حنبلی لکھا ہے. اور وصال کا انتقال کب ہوا ہے؟ 728 ہجری. 700 بالکل 703 سال ہو گئے. کتنے؟ 700 اسلامی نقطہ نظر سے ہجری کے مطابق 703 سال ہو گئے. اور ابن تیمیہ نے لکھا ہے میت پر قرآن پڑھنے کا ثواب اس کو پہنچتا ہے یا نہیں، تلاوت قرآن کی اجرت دینا جائز ہے یا نہیں، مستحق کے لیے اہل میت کا طعام کھانا جائز ہے یا نہیں، قبر پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز ہے یا نہیں. شیخ ابن تیمیہ نے اس کے جواب میں لکھا الحمدللہ رب العالمین، مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کرنے کا میت کو نفع ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث صحیحہ مروی ہے. ان میں سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بحوالہ گزر چکی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ وہ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر لیں. اسی طرح میت کو اس کی طرف سے حج کرنے، اس کی طرف سے قربانی کرنے، غلام آزاد کرنے اور دعا اور استغفار کرنے سے بھی نفع پہنچتا ہے. اور رہا میت کی طرف سے نفل نماز پڑھنا اور روزے رکھنا اور تلاوت قرآن کرنا، تو اس میں علماء کے دو قول ہیں. امام احمد اور ابو حنیفہ اور دیگر اصحاب شافعی کا مذہب یہ ہے کہ اس سے بھی میت کو نفع پہنچتا ہے. سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. اب آئیے ذرا دیوبند چلتے ہیں. اب ہم پہنچ گئے دیوبند، اور دیوبند کے بانی قاسم نانوتوی جی بیٹھے ہوئے. نانوتوی جی لکھتے ہیں حضرت جنید کے کسی مرید کا رنگ یکایک متغیر ہو گیا. حضرت جنید بغدادی، بولو رضی اللہ عنہ، یہ بہت بڑے ولی کامل. آپ نے سبب پوچھا. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل سجی ہوئی ہے. کیا سجی ہوئی ہے؟ اور مریدین حاضر ہیں. یہ ایک مرید کا اچانک رنگ متغیر ہو گیا، پریشان نظر آ رہا ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو اس شخص نے عرض کیا کہ مجھ سے پردے ہٹ گئے اور کیا دیکھتا ہوں کہ میری ماں دوزخ میں ہے. اللہ اکبر. میری ماں زور سے دوزخ میں ہے، لیکن سنی تھے ابھی دوزخ سے جنت میں آ جائے گی. کیوں؟ پیر کا دامن تھاما ہے، ابھی پیر کی دعا ہوگی. سبحان اللہ. حضرت جنید نے 1,75,000 مرتبہ 75,000 مرتبہ 1,75,000 ٹائمز کلمہ پڑھا تھا. سبحان اللہ. کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ انہوں نے کتنی بار پڑھا تھا؟ 1,75,000 بار. جیسے ہی مرید کی ایک شکایت سنی، آپ نے دل ہی دل میں عرض کیا مولا، میں نے جو 1,75,000 مرتبہ کلمہ پڑھا ہے، میرے اس مرید کی ماں کو اس کا ثواب عطا فرما دے. دل ہی دل میں بخش دیا. کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جوان ایک دم خوش نظر آ رہا ہے. ابھی حیران و پریشان تھا اور ابھی چہرے پہ مسکراہٹ نظر آ رہی ہے. آپ نے پھر سبب پوچھا کہ آپ کیوں ہنستے ہو؟ اس نے عرض کیا اب اپنی والدہ کو جنت میں دیکھتا ہوں، اپنی والدہ کو جنت میں دیکھتا ہوں. تو آپ نے اس پر یہ فرمایا کہ اس جوان کے کشف کی صحت تو مجھ کو اس حدیث سے معلوم ہوئی، اور حدیث کی صحت اس کے مکاشفے سے ہو گئی. سبحان اللہ. تحذیر الناس صفحہ نمبر 44-45 مطبوعہ دار الاشاعت کراچی. آپ نے سنا جی؟ یہ تھے نانوتوی جی. کون؟ قاسم نانوتوی جی، جنہوں نے امام
جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے مرید کی ماں کے لیے ایصال ثواب کرنے کا اور اس کا قبول ہونے کا اور اس کا اثر ظاہر ہونے کا بیان فرمایا، بیان انہوں نے کیا ہے۔ اب ذرا ہم غیر مقلدین کے یہاں چلتے ہیں۔ مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان قنوجی، ان کا انتقال ہوا 1307 میں، یعنی آج سے 100 کتنے سال، 124 26 سال پہلے انتقال ہوا ہے۔ شیخ تقی الدین ابو العباس احمد بن تیمیہ نے 21 دلائل، کتنے 21 ایویڈنسز اور پروف سے ثابت کیا ہے کہ انسان کو دوسرے کے عمل سے 21 دلائل سے رد کیا ہے۔ کس بات کا رد کیا ہے؟ ان لوگوں کا رد کیا ہے جو کہتے ہیں کہ دوسروں کے عمل سے فائدہ نہیں پہنچتا۔ وہ ثابت کیا ہے 21 دلیلوں سے کہ دوسروں کے عمل سے مردوں کو فائدہ اور دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور انسان کو دوسرے کے عمل سے فائدہ پہنچتا ہے۔ ہم نے ان 21 دلائل کو شرح صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے۔ اور علماء غیر مقلدین میں سے شیخ ابن قیم جوزیہ کی ایصال ثواب پر تصریحات، کلیریفیکیشن، یہ کون ہے؟ یہ ابن تیمیہ کے شاگرد اور بہت بڑے غیر مقلدین کے امام۔ یہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس کے ذمہ روزوں کی نظر ہے اور نظر پوری کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اس کی طرف سے اس کا ولی، یعنی اس کا جو بھی ولی ہے، اس کا رشتہ دار، وہ روزہ رکھے۔ سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1578۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فوت ہو گیا اور اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے۔ یہ ایک جماعت نے کہا کہ یہ حدیث اپنی عموم اور اطلاق پر ہے، اور ایک جماعت نے کہا کہ اس کی طرف سے نظر کے روزے رکھے جائیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم اختتام کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ اب دیوبند کے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث انور شاہ کشمیری، جنہوں نے بخاری شریف کی عربی میں شرح لکھی ہے فیض الباری۔ کیا لکھی ہے؟ فیض الباری۔ تو فیض الباری میں تو وہ لکھتے ہیں میت کی طرف سے قرضوں کو ادا کرنا، صدقات کرنا اور دیگر تمام عبادات معتبر ہیں۔ فیض الباری جلد 3 صفحہ نمبر 413، یعنی میت کی طرف سے صدقہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ شیخ شبیر احمد عثمانی نے متعدد کتب حدیث کے حوالوں سے ایصال ثواب کے ثبوت میں احادیث بیان کی، اور اس کے بعد لکھا ان احادیث اور آثار کے علاوہ بکثرت احادیث اور آثار ہیں جو حد تواتر تک پہنچے ہیں اور ان سے ایصال ثواب ثابت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص اپنی عبادت کا ثواب دوسروں کو پہنچاتا ہے اسے دوسروں کو نفع پہنچتا ہے، اور یہ چیز تو تواتر سے ہر دور میں تمام صحابہ سے اور جو ہے تابعین، تبع تابعین سے لے کے امت کے علماء سے لے کر آج تک ثابت ہے۔ اور نئی بات تو جو ہے انہی لوگوں نے نکالی ہے جو نئے نئے دعوے کرتے ہیں اور نئے نئے عقیدے لے کے آتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ اب ہم نے کہا تھا تیجا، ایک مسلمان کے انتقال کے بعد تیسرے دن جو فاتحہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ تیجا۔ اور اس کے بعد 7 دن، 10 دن، 20 دن، 30 دن اور 40 دن اور برسی اور 6 ماہ، یہ تمام جو ہیں ایصال ثواب کے طریقے ہیں۔ کیا ہیں؟ ذرا محبت سے، ایصال ثواب کے طریقے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی تاریخ 3 دن یا 7 دن یا 9 دن یا 10 دن یا 40ویں کو ہم جو ہے شریعت کے نقطۂ نظر سے کوئی واجب نہیں قرار دیتے کہ اگر یہ تاریخ میں اگر ہوگا تو ثواب پہنچے گا، اگر اس تاریخ کو نہیں ہوگا تو ثواب نہیں پہنچے گا۔ اگر اچانک آپ نے 50 کلو کا کھانا بنوا لیا، کتنے کلو کا؟
اچانک بنوا لیا اور پھر آ کے آپ چوراہے پہ کھڑے ہو جائیں, بولے کہ میرے ہاں دعوت ہے آؤ, بولیے کوئی آئے گا؟ آئے گا نہیں آئے گا. تو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کا کھانا بھی لوگ کھائیں اور ختم بھی ہو, آپ کی محنت بھی پوری ہو, اور آپ کی محنت جو ہے وہ کارآمد ثابت ہو. تو اس کے لیے کیا آپ کو پہلے سے انفارم کرنا پڑے گا, پڑوس میں جہاں کہیں پہلے سے آپ کو انفارم کرنا پڑے گا. تو انفارم آپ کب, اگر انفارم جب کریں گے تو کب کریں گے؟ بھائی فلاں تاریخ کو فلاں عشاء میں, مغرب میں, عصر بعد, ظہر بعد میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے, آپ تشریف لے آئے. آپ نے اس کو واجب سمجھا کہ حدیث میں ہے, قرآن میں ہے؟ نہیں, بلکہ صرف لوگوں کی اور اپنی سہولت کے لیے. بولیے محبت سے, لوگوں کی اور اپنی سہولت کے لیے یہ مقرر کیا جاتا ہے. 39 دن کو بھی کر سکتے ہیں, آج تک کسی سنی عالم نے منع نہیں کیا. 41 دن کو بھی کر سکتے ہیں, 5 دن کو بھی کر سکتے ہیں. یہ تو صرف عرفی چیزیں ہیں, اصل چیز تو ایثار ثواب ہے. اصل چیز تو دیکھو 11ویں تو ہم یہ 11ویں تاریخ کو منا رہے ہیں کیا؟ 11 تاریخ کا پورا مہینہ گزر کے اگلا مہینہ بھی آئے گا تو 11ویں چلتی رہتی ہے. تو ثابت ہے کہ ہم اسی دن کو کرنا ہم واجب نہیں سمجھتے, ورنہ 11 کے پیر کے بعد کہیں 11ویں نہیں ہونی چاہیے, لیکن سارا سال بھر 11ویں ہوتی رہتی ہے. تو عین اسی وقت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خصوصی ایام ہیں اور اس وقت خصوصی فیض ملتا ہے. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں ایصال ثواب کے طریقے ہیں, جس میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور جو ہے کھانا پکوانا اور کھانا جو ہے کھلانا. اور اللہ کے حبیب احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ. کیا فرمایا؟ ایک صحابی حاضر عرض کیا رسول اللہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا سلام پھیلاؤ, کھانا کھلاؤ. سلام پھیلاؤ, کھانا کھلاؤ. تو کھانا کھلانا بہترین نیکی ہے, اسی لیے ہم کھانا کھلاتے بھی ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی کرواتے ہیں, صلاۃ و سلام بھی پڑھتے ہیں اور درود پاک بھی پڑھتے ہیں اور فاتحہ بھی پڑھتے ہیں. اب کھانا سامنے موجود ہے, بولتے ہیں کہ تم سامنے رکھ کے کیوں دیتے ہو؟ کھانا پیٹ کے پیچھے رکھنے ہیں کہ سامنے؟ ذرا مجھ کو جواب دیجئے. آج تک کسی نے کھانا پیٹ کے پیچھے رکھا ہے؟ جو چیز کھانے کی ہے اس کو کہاں رکھتے ہیں؟ کہاں رکھتے ہیں؟ سامنے رکھتے ہیں. کھانا سامنے ہی رکھنے کی چیز ہے. یہ سوال ہی بے وقوفانہ ہے, یہ سوال ہی بے وقوفانہ ہے. اور جو ایسا سوال کرے وہ عقل سے پیدل ہے, وہ عقل سے پیدل ہے. تو پھر چاہیے کہ کھانا کھاتے وقت بھی پیٹ کے پیچھے میں اٹھا کے کھائے, یا پہلے بسم اللہ پڑھ لے, الحمدللہ پڑھ لے, پھر کھانا بعد میں لائے. لیکن ہر کوئی کھانا سامنے رکھ کر پہلے کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ. بولو سبحان اللہ. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. اب بولو بسم اللہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ تو بسم اللہ قرآن کی آیت تم نے بھی پڑھی, تم نے صرف بسم اللہ پڑھی, ہم نے پوری فاتحہ پڑھی. تو تم بسم اللہ پڑھو تو جائز اور ہم فاتحہ پڑھے تو ناجائز. یہ کیسا ناجائز خیال ہے؟ یہ کیسا ناجائز خیال ہے؟ ارے فاتحہ اس لیے پڑھتے ہیں جس نے پوری فاتحہ پڑھ لی اس نے پورا قرآن پڑھ لیا. کیوں؟ جو کچھ فاتحہ میں ہے جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ پوری فاتحہ میں ہے, اور جو فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے, اور جو بسم اللہ ہے وہ اس کے بے میں ہے, اور جو بے میں ہے وہ اس کے نقطے میں, وہ اس کے نقطے, بولو اس کے نقطے میں. الحمدللہ ہم تو مشہوری فاتحہ سے ہیں اور وہ پڑھتے بھی ہیں. اگر فاتحہ سے اتنی چڑ ہے, اگر اتنی چڑ ہے اور دم ہے تو بغیر فاتحہ کے ساتھ نماز پڑھ کے دکھاؤ, بغیر فاتحہ کے نماز پڑھ کے دکھاؤ. صرف نماز میں مانتے ہو اور نماز کے باہر انکار کرتے ہو. ہم نماز میں بھی مانتے, نماز کے باہر بھی مانتے ہیں. اور ایسی دعا ہے کہ یہ دعا سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات اللہ تعالیٰ نے نہ حضور کے علاوہ کسی نبی کو عطا فرمائی, نہ کسی کتاب میں نازل فرمائی.
یہ وہ سورہ فاتحہ ہے. اس لیے اللہ نے اتنا حکم دیا ہم فاتحہ کو پڑھو اور فاتحہ پہ عمل کرو. کیوں؟ جب تک فاتحہ کا مضمون، فاتحہ کا ٹاپک یاد رہے گا، سنیوں کبھی گمراہ نہیں ہوگے. فاتحہ کو پکڑے رہو اور فاتحہ والوں کو پکڑے رہو. اور یہ یاد رکھو جو فاتحہ کرتا ہے وہ صاحب درود ہے. جو درود پڑھتا ہے، جو فاتحہ کرے وہ درود بھی پڑھتا ہے، اور جو فاتحہ نہ کرتا وہ نہ درود پڑھتا ہے. اس لیے کہتے ہیں مر گیا مردود، مر گیا مردود، فاتحہ نہ درود. الحمدللہ ہم فاتحہ والے. اور فاتحہ کا پورا مضمون کیا ہے؟ یہ کیوں واجب ہے؟ بغیر اس کے نماز نہیں. الا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں. چاہے واجب پڑھو، چاہے فرض پڑھو، چاہے سنت پڑھو، چاہے نفل پڑھو، چاہے وتر پڑھو. اگر جنازے کی نماز کی دعا یاد نہیں ہے تو جنازے کی نماز میں بھی دعا کے طور پر پڑھو. اور اگر بیمار ہے تو دوا کے طور پر پڑھو. اگر کوئی بیمار ہے تو دوا کے طور پر پڑھو. اس میں ہر مرض کی دوا ہے. اس کا نام سورۃ الشفا ہے. اس کا نام سورۃ الشفا ہے اور اس میں ہر درد کی دوا ہے. اور صحابی رسول نے تو ایک صحابہ کرام کا قافلہ گزر رہا تھا جنگل سے، اور گزرتے گزرتے ایک جنگل میں رکے. وہاں کا جو آدی واسی تھے، ٹرائبلز، ان کے جو سردار تھا اس کو بچھو نے کاٹا تھا. وہ لوگ ڈھونڈتے ہوئے آئے کہ قافلے والے آئے ہیں باہر کے لوگ، شاید ان کے پاس کوئی دوا ہو. تو وہ آئے صحابہ کرام سے اور پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی دوا ہے؟ تو صحابی نے، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ دوا نہیں ہے، دعا ہے. کیا فرمایا؟ دوا نہیں ہے، دعا ہے. تو چلو ہمارے پڑھ کے پھونک دو اور اچھا کر دو. مگر کیا دو گے؟ تو صحابی کیا لو گے؟ آپ نے فرمایا 40 بکریاں. کیا فرمایا؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. تو صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، آپ نے کچھ پڑھا اور پھونکا، فوراً اس کا درد غائب ہو گیا اور وہ بھلا چنگا ہو کے بیٹھ گیا. 40 بکریوں کا جھنڈ لے کر وہ صحابی آئے. اس حدیث کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، اور بخاری شریف کی حدیث ہے. پھر آنے کے بعد کچھ بکرے ذبح کیے اور بنایا اور کھانے لگے. کچھ صحابہ نے انکار کیا کہ ہم نہیں کھائیں گے، پتہ نہیں تم کیا پڑھ کے آئے ہو، یہ منتر پڑھ کے آ گئے ہو. تو آپ نے کہا کہ اگر کھاتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ جاؤ. پھر سارے صحابہ حضور کی خدمت میں مدینہ منورہ پہنچے. کچھ صحابہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو 40 بکریاں لے لی اور پتہ نہیں کیا پڑھ کے کیا تھا. سرکار نے فرمایا ادھر آؤ. یا رسول اللہ حاضر ہوں. کیا پڑھا تھا؟ کیا پڑھ کے پھونکا تھا؟ کون سا منتر پڑھا تھا؟ ارے صحابی تھے، منتر کیا پڑھتے؟ یا رسول اللہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک ماری تھی. سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک ماری تھی تو اس کی برکت سے وہ اچھا ہو گیا. اور مسلمانوں، سرکار نے فرمایا ان بکریوں میں میرا بھی حصہ ہے. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ اس کے حلال ہونے میں، جائز ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہے. لوگوں نے بولا حضور نے صحابہ کو تو دیا تھا، خود تو نہیں کھایا تھا، خود تو نہیں لیا تھا، اس لیے مانگ لیا تھا تاکہ آج تم کو جواب مل جائے. حضور نے مانگ کے اپنے ارادے کا اظہار فرما لیا. وہ کمائی اتنی پاک ہے کہ میرا بھی اس میں حصہ ہے. وہ کمائی اتنی پاک ہے کہ اس میں میرا بھی حصہ ہے. تو برادران ملت و بزرگان محترم، تو تیجا یہ 40واں اولیاء اللہ کی مزارات طیبات پہ ہماری حاضری اور وہاں پر پھول ڈالنا. پھول ڈالتے ہیں، اس کو منع کرتے ہیں. یہ پھول کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حبیب احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا. آپ فوراً اونٹ پر سے اتر گئے. سامنے ایک پیڑ تھا، جھاڑ، اس سے ایک ڈالی توڑی، بیچ میں سے چیر کے 2 کیا، ایک اس قبر پہ لگایا، اس قبر پہ لگایا. صحابہ حیرت سے دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. صحابہ حیرت سے دیکھ رہے تھے. اب کیا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا
سنو، ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا، اور عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان میں کا ایک پیشاب کے خطروں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا وہ چغل خوری کیا کرتا تھا، ادھر کی ادھر کی لگاتا پھرتا تھا، اور یہ جب تک یہ ڈالیاں تر و تازہ رہیں گی اللہ کی تسبیح کریں گی، اللہ کی تسبیح کریں گی، اللہ کا ذکر کریں گی، اور اللہ کے ذکر سے ان مردوں کی، ان میتوں کی، ان قبر والوں کے عذاب میں کمی ہو جائے گی۔ اب اعتراض سنو، اچھا تم نے تو ڈالی لگا کے پیڑ لگا کے ثابت کر دیا ان پہ عذاب ہو ہی رہا ہے، کیا حضور نے اس لیے لگایا تھا کہ عذاب ہو رہا تھا، اور تم اب دفن کر کے قبروں پہ پیڑ لگا رہے ہو کہ، اور تم کو یقین ہو گیا ہے کہ وہ کیا عذاب ہو رہا ہے؟ یہ دیوبندی ہیں کنوارے۔ سنو، جب کسی گناہگار عذاب میں گرفتار بندے کی قبر پر اگر پھول ڈالے جاتے ہیں یا تر شاخ لگائی جاتی ہے، اس کے ذکر سے اس کے عذاب میں کمی ہوگی، کیا ہوگی؟ تخفیف ہوگی، ڈسکاؤنٹ ہوگا، اور نیک مومن صالح متقی پرہیزگار کی قبر پہ لگائی جاتی ہے تو اس کے ذکر سے، اس کی تسبیح سے اس کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو خدا کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ یا اور نیک اور مومن صالح تو زندگی بھر اللہ کے ذکر سے چین پاتا تھا، سکون پاتا تھا۔ تو پھول جب تک تر رہتے ہیں خدا کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کے ذکر سے مرحومین کے درجات کو بھی جو ہے بلند کر دیا جاتا ہے۔ گناہگار ہیں تو عذاب کم کیا جاتا ہے، نیکوکار ہیں تو درجات کو بڑھایا جاتا ہے، تو برادران ملت و بزرگان محترم، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اور میں نے تو عرض کر دیا، اور جس کسی کو کوئی سوال کرنا ہے میں 24 گھنٹے یہیں پر ہوں، تو فون پہ یا بالمشافہ کسی بھی طرح سے وہ آ کے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ شافی جواب دے سکتا ہے، اور یہ الحمدللہ شافی جواب وہ لے سکتا ہے، پا سکتا ہے۔ اور یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا یہ الحمدللہ تبارک و تعالی احقاق حق کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اہل سنت والجماعت کے مطابق اپنے عقیدے کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ادھر ادھر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور اہل سنت کی عظیم میجارٹی میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہے مہوش اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خصوصاً بالخصوص یہ جو پروگرام، یہ محفل ایصال ثواب رکھی گئی، یہ ہمارے انور بھائی کی والدہ ماجدہ مرحومہ رمیزہ خاتون کے ایصال ثواب کے لیے، کیونکہ آج ان کا 30واں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صدقہ و طفیل، کل انبیاء و مرسلین کے صدقہ و طفیل، کل اولیاء و صحابہ و اہل بیت کے صدقہ و طفیل جو ہے ان کی قبر میں رحمت و انوار کی بارش عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ پروردگار عالم کل مرحومین اہل سنت کی مغفرت فرمائے، پروردگار عالم تمام مرحومین اہل سنت کی مغفرت فرما، ان کی قبروں میں رحمت و انوار کی بارش عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو بیمار ہے ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما، مہوش جو کہ دل کے پیشنٹ ہے یا الہ العالمین اس بندے کو یا الہ العالمین تو شفا کامل عطا فرما، صحت کلی عطا فرما،
तंदुरुस्ती अता फरमा। परवरदिगार आलम हम तमाम को सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के फैजान से माला माल फरमा। आपकी मुबारक तालीमात पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम जिन नौजवानों ने दिन रात मेहनत करके इस बज़्म को सजाया और जिन्होंने इसमें दाम में, दर में, कद में, सुपने हिस्सा लिया, जिस किसी तरह भी इन्होंने हिस्सा लिया, सबको इसकी तो बेहतरीन जज़ा और अजर अता फरमा। परवरदिगार आलम मजीद कुव्वत व ताकत व इस्तिताअत और तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम जितने भाई इस महफिल में शरीक रहे, जिन्होंने बयान को सुना, परवरदिगार आलम हम तमाम को जो कुछ सही कहा गया उसको तो अपने बल जो है उसको याद रखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम और खुसूसन अपने हबीब पाक साहब औलाद अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के आल व